بلاغت کا یہ پہلا آپ کا سبق ہے۔ بلاغت کیوں پڑھا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ بہت سارے الگ الگ تعریفیں بلاغت کی ہوئی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آسان انداز ہے اس کے ذریعے بلاغت بتا دوں۔ بلاغت اور کے اندر بلاغت بلوغ سے بنا ہوا ہے۔ بلوغ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے بالکل اعلیٰ مقام پر پہنچ جانا، یعنی ایک بہترین جو اس کا جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اس مقام تک کسی چیز کا پہنچ جانا بلوغ کہلاتا ہے۔ اسی لیے الگ الگ انداز میں بلوغ کا استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے لیے بلوغ کا استعمال تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سمجھداری آ جاتی ہے۔ شریعت میں بلوغ کا استعمال تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر شرعی قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ تو بلوغ کہتے ہیں پہنچنے کو، بلغ یبلغ سے، اور بلاغت اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو بلاغت کا جو مطلب ہوتا ہے، یعنی کسی اب بلاغت جو ہے اصل میں یہ بات کہنے اور کرنے سے، ہم چونکہ عربی زبان پڑھ رہے ہیں یا چلے اردو زبان، کوئی بھی زبان، تو چونکہ ہم زبان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں جو بلاغت ہم پڑھیں گے تو مطلب زبان کا اتنے ایسے مقام پر پہنچ جانا کہ وہ جب بات کہے تو ایک بہترین انداز میں بات کہے اور کسی کو بہت زیادہ متاثر کر لے، اپنی طرف اپنی باتوں سے کھینچ لے۔ اسی کو کہتے ہیں بلوغ، بلاغت۔ اب علم بلاغت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بلاغت ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن کریم کے اندر جو عربی زبان ہے، اور قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت میں اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اور یہ خود اہل عرب کے جو فصیح بلیغ لوگ تھے انہوں نے مانا ہے۔ تو وہ ایسا کیوں ہے؟ اسی کے تمام جو چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے ہم کو پہلے علم بلاغت کا سمجھنا ضروری ہے کہ کن اصول کے بنا پر، اور ایسا کون سا لیول ہوتا ہے، کون سا مقام ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر کے ہم طے کر پاتے ہیں کہ کوئی جملہ یا کلام جو ہے وہ بلیغ ہے یا نہیں ہے، یا کوئی متکلم جو ہے وہ فصیح اور بلیغ ہے یا نہیں ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادیات علم بلاغت موقع و محل کے مطابق صاف، مؤثر اور خوبصورت انداز میں، مؤثر بھی کہہ سکتے ہیں، مؤثر اور خوبصورت انداز سے مؤثر کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، اس لیے کہ بات یہاں آدمی کی نہیں چل رہی۔ مؤثر اس میں فاعل کا صیغہ ہو جائے گا، مؤثر اس میں مفعول کا، یعنی جو بات زیادہ اثردار ہو۔ مؤثر تو مؤثر کرنے والے کہتے ہیں، تو مؤثر پر یہ ٹھیک، زیادہ بہتر وہی ہے۔ علم بلاغت موقع و محل کے مطابق صاف، مؤثر اور خوبصورت انداز سے گفتگو کرنے کا سلیقہ جاننا بلاغت کہلاتا ہے۔ تو بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ بلاغت کہتے ہیں موقع و محل کے مطابق، یعنی جو آدمی ہیں، جیسی مجلس ہے، جیسے لوگ ہیں، ان کے مطابق بات کرے، اور بات ایسی کرے کہ وہ اثردار ہو، اور بہترین انداز میں اگر بات کی جائے تو اس تمام فن کو جو ہے، اس سلیقے کو جاننے کو، اس فن کو بلاغت کہتے ہیں۔ موضوع اور غرض، موضوع اور غرض یعنی بات، اس کتاب بلاغت کے اندر اصل بات کیا ہے اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اس علم کا موضوع عام بول چال میں آنے والے الفاظ اور معنی ہیں جنہیں الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا مقصد اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ کس جگہ کیسی بات مفید ہو سکتی ہے۔ بلاغت کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو کرنے والا متکلم اور اس کی گفتگو کا ہر جملے کا ہر لفظ فصیح ہو، چنانچہ لفظ فصیح ہو تو اصطلاح میں اس کو فصاحت کلمہ، اور جملہ فصیح ہو تو فصاحت کلام، اور متکلم فصیح ہو تو فصاحت متکلم کہتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ متکلم کی یہ بات موقع و محل کے مطابق ہو، اسے اصطلاح میں بلاغت کلام کہتے ہیں۔ نیز اس متکلم میں اس طرح کی بات کرنے کا سلیقہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات کو وہ دہرا رہا ہے، اسے اصطلاح میں بلاغت متکلم کہتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ پوری بات سمجھ لیجئے۔ بلاغت میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: کلمہ، کلام اور متکلم۔ کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، اسی کا جملہ جو ہے وہ کلام، جملہ، اور متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو۔ اگر کلمہ فصیح ہے یعنی بہترین عمدہ کلمہ استعمال کیا گیا تو ہم کہیں گے فصاحت کلمہ۔ اگر جملہ بہترین استعمال کیا گیا تو ہم کہیں گے فصاحت کلام،
اور اگر متکلم نے بہت اچھی بات کہی ہے تو ہم کہیں گے فصاحت متکلم۔ اب فصاحت متکلم اس کو نہیں کہیں گے جو کسی کی بات سن کر اس کو دہرایا جا رہا ہے، بلکہ فصاحت متکلم اس کو ہم کہیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے بہت اچھا بیان کیا ہو اور کسی نے اس کو نقل کر کے وہ بھی بیان کرنے لگا ہو، تو وہ فصیح نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصیح کہتے ہیں ایک اس متکلم کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جانا کہ وہ خود بہت اچھے انداز میں بات کرنے پر قادر ہو سکے، نہ کہ کسی فصیح کلام کو بار بار وہ دہرا رہا ہو۔ اب دیکھیے فصاحت، اب فصیح بار بار آپ لفظ سن رہے ہیں، تو فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ کتاب PDF میں موجود نہیں ہے، اور یہ کتاب میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے اب تک نہیں ملی ہے جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے میں اس کے اپنے فون سے تصویر کھینچ کر پھر آپ کو جو ہے اس کتاب سے پڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ PDF بن جائے گی تو میں یا پھر میں کوشش کروں گا کہ اسی ایمیج کو PDF میں کسی طرح سے بنا کر آپ کو پڑھاؤں۔ فصاحت کے معنی واضح اور ظاہر ہونے کے ہیں۔ فصاحت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ظاہر اور واضح ہونے کے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، فصاحت کلام، فصاحت کلمہ اور فصاحت متکلم۔ تو 3 چیزیں میں نے بتا دی پہلے ہی۔ فصاحت کے معنی کیا ہو گئے؟ کسی چیز کو ظاہر کرنے کا، اور 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کلمہ، فصاحت کلمہ یعنی جب ایک لفظ ظاہر ہے، فصاحت کلام جب پورا جملہ اچھے سے ظاہر ہے، اور فصاحت متکلم جب متکلم کہنے والا بہت اچھے طریقے سے ظاہر ہے، بہت اچھا ہے۔ جیسے دیکھیے، جیسے قرآن پاک میں آیا ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ظاہر ہے۔ تو ظاہر کی دلیل دے رہے ہیں کہ جو واضح اور ظاہر جو ہم کہہ رہے ہیں فصاحت کا معنی، جو قرآن کریم کے اندر خود افصح کا جو لفظ ہے، فصاحت کا جو لفظ ہے، وہ ظاہر اور واضح ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے فصاحت کلمہ، تو سب سے پہلے فصاحت کی 3 قسمیں تھیں، اس میں سے ہم پہلے پڑھیں گے فصاحت کلمہ۔ فصاحت کلمہ، کلمہ کے فصیح ہونے کو کہتے ہیں، جس کے لیے کلمے کا تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہونا ضروری ہے۔ تنافر حروف، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے میں کچھ ایسے حروف جمع ہو جائیں جو باعث ثقل اور قابل تنفر ہوں، اور ذوق سلیم کے لیے اس کلمے کا تلفظ دشوار ہو، جیسے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور جھنجھلاہٹ وغیرہ کے الفاظ، اور جیسے اس شعر میں لفظ جھٹک نت۔ اب دیکھیے فصاحت کلمہ کہتے ہیں، ایک کلمہ کو ہم کب فصیح کہیں گے، ایک لفظ کو ہم فصیح کب کہیں گے؟ جب اس لفظ کے اندر 3 چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی وہ کلمہ جو ہے وہ 3 چیزیں میں نہیں ہوگی۔ ایک تنافر حروف، تنافر حروف کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جانا جس کو پڑھنے میں ہم کو بہت زیادہ دشواری پیدا ہو، جس کو تلفظ کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہو۔ مخالفت قیاس کا مطلب ہوتا ہے نحو صرف کا جو قاعدہ ہے اس کے خلاف ہونا، اور غرابت کا مطلب ہوتا ہے اجنبی پن ہونا، یعنی وہ لفظ کوئی جانتا ہی نہیں ہو۔ ہم نے مان لیا ایسی مجلس میں ہم نے کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیا جو عام طور پہ لوگ اس کو جانتے ہی نہ ہو، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ کلمہ، وہ لفظ فصیح نہیں ہوگا۔ اب تنافر حروف کس کو کہتے ہیں؟ تنافر حروف کہتے ہیں ایسے لفظ، ایس کلمے میں کچھ ایسے حروف جمع ہو جائے، یعنی ایک لفظ ہے اس میں کچھ ایسے حرف جمع ہو جائے جو باعث ثقل اور قابل تنفر ہو، یعنی جو پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ جو ہے وہ تنفر یا تنفرن کا مطلب ہوتا ہے اجنبیت ہونا، یعنی کوئی ایسا لفظ جو اجنبی ٹائپ کا ہو۔ تو جو باعث ثقل اور قابل تنفر ہو، یعنی جو پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو اور اس کو پڑھنے میں جو ہے اجنبیت محسوس ہو، یعنی بالکل اپڈنگا محسوس ہو، عام طور پر زبان پر وہ نہ چڑھتا ہو، جو ذوق سلیم کے لیے اس کلمے کا تلفظ دشوار ہو۔ ذوق سلیم کہتے ہیں ایک عام آدمی جس کا جو ذہن جو ہے زبان کو لے کر وہ بالکل صحیح ہے، زبان کی پرکھ ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کے لیے اس کا لفظ جو ہے وہ دشوار ہو۔ جیسے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، تو یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عام آدمی کے لیے بولنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ جھنجھلاہٹ، یہ بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا عام، یہ تو اصل میں یہ اردو کے اور انگلش کے مثال دے رہی ہیں، لیکن آپ کو یہاں کیا کرنا ہے، عربی کے حساب سے صرف آپ کو جو ہے اصطلاحات یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ اردو کی فصاحت بلاغت کی کتاب ضرور پڑھ رہے ہیں، پر یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو قرآن کیوں فصیح اور بلیغ ہے یہ سمجھ میں آ جائے، تو آپ کو اصطلاحات یاد رکھنے ہیں، مثالوں پر غور نہیں کرنا ہے۔ عربی میں اس کا مثال کچھ اور ہوگا، جیسے شجا، کشا، اس طرح سے کچھ مثال رہے گا۔ اور جیسے اس شعر میں، اب اس کے اندر شعر بھی بہت آتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ جلوہ نظروں میں اس طرح وہ دے جو فلک پر ہو تاروں کی جھٹکنت۔
झटकनत पढ़ लीजिए, झटकनत। तनाफुर हरूफ को ज़ौक़ सलीम के ज़रिए जाना जाता है। अब सवाल है कि अगर किसी लफ्ज़े में तनाफुर हरूफ है, जैसे ये झटकनत है, अब इसको पढ़ने भी मुश्किल हो रहा है और अजनबी भी है, पता ही नहीं चल रहा इसका माने क्या, और पहले हमने इसके मतलब क्या होते हैं, अब ये शेर में इस्तेमाल हुआ है। तो तनाफुर हरूफ को कौन इंसान पहचान सकता है? जिसका ज़ौक़ सलीम हो, यानी जो समझता हो, उसका जो ज़ुबान की परख रखता हो, ज़ुबान को समझता हो थोड़ा बहुत, और वो इंसान जो है वो इस तरह के जो तनाफुर हरूफ है, जो ऐसे लफ्ज़ जिसको पढ़ना मुश्किल हो, उसको वो समझ सकता है कि वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ने आ रहा तो वो समझ जाएगा। अब देखिए, इल्म की कमी की वजह से ना पढ़ना एक अलग चीज़ है, और एक होता है कि लफ्ज़ आप सही पढ़ रहे हैं, आपको इल्म भी है, लेकिन वो लफ्ज़ इतना पेचीदा है कि वो अब ढंगा लग रहा है पढ़ने में। मुखालफत क़यास, इसका मतलब ये है कि कलमे की हियत व सेगा में कोई ऐब हो जिसकी वजह से वो कलिमा सरफ़ी कायदे के ख़िलाफ़ हो जाए। अब ख्वाह ये ऐब हरकत व सुकून की गलती के सबब हो, जैसे इफ़्तार के बजाय अफ्तार और कर्ज़ के बजाय करज़, और ख्वाह वो ऐब किसी हर्फ के हज़फ कर देने की वजह से हो, जैसे दिल गिरफ्ता की जगह दिल गिरफ्त, और ख्वाह उसकी वजह इमला की गलती हो, जैसे थोड़ी की जगह थोरी इस शेर में। अब हो सकता है कि रा का मसला है मेरा, तो थोड़ी या थोरी इस शेर में। अब कह रहे हैं मुखालफत क़यास क्या है? मुखालफत क़यास कहते हैं जो नहव सर्फ़ के कायदे, अब मैं बार बार इसको अरबी की तरफ ले जाऊंगा क्योंकि आपको याद रखना है आप उर्दू की बलागत नहीं पढ़ रहे हैं, अरबी की पढ़ रहे हैं। मुखालफत क़यास कहते हैं कि जो ऐसा लफ्ज़ लिख देना जो नहव सर्फ़ के कायदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, यानी नहव सर्फ़ का जो एराब होना चाहिए था, जो तरतीब होना चाहिए था, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो। जैसे नहव के कायदे, सर्फ़ के कायदे के एतबार से इफ़्तार होना चाहिए बाब फ़ाल के वज़न पे, और हम अफ्तार कह दे तो वो गलत है, कहना नहीं चाहिए, पर आम मशहूर हो गया है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से कर्ज़, उसको हम कर्ज़ कहते हैं, हालांकि कर्ज़ है इसलिए कि इस्म जो होता है आम तौर, ये लफ्ज़ जो कर्ज़ुन है ये इस्म है, तो कर्ज़ हमको पढ़ना चाहिए साकिन के साथ, ना कि कर्ज़। उसके बाद दिल गिरफ्ता होता है, ये तो उर्दू का हो गया, हम उसको दिल गिरफ्त नहीं पढ़ते हैं, हा के साथ पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से थोड़ी है, रा के साथ है, उसको हम री पढ़े तो वो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। अब देखिए, चलिए इस शेर को मैं छोड़ देता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। मुखालफत क़यास को इल्म सर्फ़ से मालूम किया जा सकता है। अब मुखालफत क़यास जो है उसको कैसे पता कर सकते हैं? नहव सर्फ़ के ज़रिए ही पता कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़ुबान आप पढ़ रहे हैं उसके ही गर्दान की वजह से आप उसको समझ पाएंगे। वाज़ेह रहे कि अगर किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल खिलाफ़ क़यास मशहूर हो जाए तो गलतुल आमी फ़सीहुन के तहत वो फ़सी रहेगा। जैसे मस्जिद जो असल में मस्जिद था। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुत सारा ऐसा लफ्ज़ होता है जो खिलाफ़ क़यास होता है, यानी आम तौर पर उसको बोलते ही नहव सर्फ़ के कायदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और वो इतना ज़्यादा मशहूर हो जाता है कि अब सही बोलने पर वो गलत लगेगा। जैसे मस्जिद है, वो असल में कायदे के हिसाब से मस्जिद होना चाहिए था, पर मस्जिद हम इसको पढ़ने लगे तो ये खिलाफ़ क़यास था और इस वजह से ये आम हो गया, अब हम इसको यही पढ़ते हैं। तो कायदा याद रखिए, गलतुल आमी फ़सीहुन की जब कोई आम गलती, बिल्कुल कोई गलती जब बहुत आम हो जाती है और सब लोग उसको ज़ुबान पर पढ़ने लगते हैं तो वो फ़सीह के दर्जे में आ जाती है। और इसी तरीके से काफ़र जो असल में काफिर है, और कोई काफर क्या है? असल में काफिर है, इसमें फ़ाइल कसेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो गुराबत है वो देख लीजिए, गराबत या गुराबत, ये है कि लफ्ज़ की अजनबी होने की वजह से, मैं इसको सही तलफ़्फ़ुज़ बता ही देता हूँ, गराबत है या गुराबत है, मेरे जहन में गुराबत ही पढ़िए इसको। ये है कि लफ्ज़ के अजनबी होने की वजह से इसका माने ज़ाहिर ना हो या इस लफ्ज़ के इस्तेमाल मशहूर ना हो। जैसे दिस्ता बमाने नज़र आता है, चरण बमाने कदम के, ये दोनों लफ्ज़ अजनबी हैं, इसके माने ज़ाहिर नहीं होते हैं। तो गुराबत कहते हैं ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको समझना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ एक शेर है, हज़ार हैफ के इतना नहीं कोई गालिब, जो जागने के मिला देवे आपके ख्वाब के साथ। तो यहाँ जो कह रहे हैं इस शेर में जो लफ्ज़ देवे है बमाने दे, यानी दे इस्तेमाल होता है, देवे और दे दोनों के माने एक सेम है।
دے کی جگہ دیوے استعمال ہوا جس کا استعمال مشہور نہیں ہے۔ غرابت کا پتہ لغت کی چھان بین سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اب کوئی لفظ عام ہے یا کوئی لفظ مشہور ہے یا نہیں، کوئی لفظ جو ہے وہ اجنبی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ صرف لغت کی وجہ سے ہی پتہ کر سکتے ہیں، یہ لغت سے ہی معلوم چلے گا۔ بعض علماء نے فصاحت کلمہ کے لیے مذکورہ 3 چیزوں سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ کراہت سمع سے بھی خالی ہونے کی شرط لگائی۔ کراہت سمع مطلب سننے میں بھی برا نہ لگے، یعنی لفظ ایسا نہ ہو کہ اس کا سننا ناگوار لگے، جیسے کھیت کے بجائے ڈبرے کا استعمال اس شعر میں ہوا۔ اب کھیت لفظ ہے اور اس کے لیے ایک ڈبرا کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کوئی ڈبرا کہے تو کھیت کے مقابلے میں ڈبرا بڑا بھدا لگتا ہے سننے میں، جیسے اس کے شعر میں بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھیے، لے دیدہ تر جدھر گئے ہم، ڈبرے جو تھے خشک بھر گئے ہم۔ مگر صحیح یہ ہے کہ کراہت سمع چونکہ لفظ کے اجنبی اور غیر مانوس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا غرابت میں داخل ہے، چنانچہ مزید اس سے خالی ہونے کی شرط بیکار ہے۔ اب یہاں اپنا ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء نے لگا تو دیا، مگر صحیح یہی ہے کہ کراہت سمع چونکہ لفظ کے اجنبی ہو اور غیر مانوس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ غرابت میں داخل ہے۔ یعنی غرابت کے اندر ہی سمع کراہت سمع کو انہوں نے ڈال دیا کہ اس کی الگ سے قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اجنبی لفظ ہوتا ہے وہ وہی تو ہوتا ہے جس کو ہم پہلے سنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں یا سننے میں پرت پیچیدہ انوکھا سا لگتا ہے، ورنہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کو ہم نے بار بار سنا اور وہ زبان پر چڑھ گیا تو پھر وہ اجنبی کہاں رہا اور اس کو سننے میں پریشانی کہاں رہی۔ فصاحت کلام انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔